بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ایجوکیشن کا جو ہے نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 4th چیپٹر ہے اور اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ گرلز دیکھو، کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہاں پہ تعلیمی جو پالیسیاں ہیں اور جو تعلیمی میدان ہے اس پر ہوتا ہے، کیونکہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہی ان کا مستقبل جو ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ اب قوموں کی جو ہے نا کامیابی یا ان کی بربادی میں جو ہے وہ تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ قوموں کی جو ہے نا اگر انہوں نے معاشرے میں یا دوسری قوموں سے برتری حاصل کرنی ہو تو وہ پھر تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، اور یہ تعلیم ہی ہوتی ہے جو کسی بھی قوم کی ترقی کی ضمانت دیتی ہے۔ اور یہ اصول آج نہیں بنا، یہ اصول صدیوں سے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو، اپنے معلومات کو، اپنی تعلیم کو اہمیت دیتی ہیں، اپنی اقدار کو، روایات کو اہمیت دیتی ہیں، وہی قومیں جو ہیں ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں دنیا میں ان ممالک کو اور ان قوموں کو عروج حاصل ہوا ہے، ترقی حاصل ہوئی ہے جو تعلیمی لحاظ سے دوسرے ممالک اور قوموں سے آگے ہیں، اور اپنی دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی نسبت انہوں نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ پاکستان کو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو پاکستان ابھی تک اپنے تعلیمی مسائل پر قابو نہیں پا سکا، اور بلکہ جو ہے جدید جو دور ہے اس کے تقاضوں میں اس نئے مسائل میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے ابھی تک پاکستان کا شمار تعلیمی لحاظ سے ترقی یافتہ اقوام میں نہیں کیا جاتا۔ یہ تعلیمی مسائل اس قدر پیچیدہ اور زیادہ ہیں کہ اس میں جو ہے نا اس کو کمپلیٹ ڈسکس کرنا اس چیپٹر کے اندر یا اس لیول پہ وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو مین پرابلمس ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ناخواندگی کس کو بولتے ہیں؟ ان پڑھ افراد جو ہے ان کا تو ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو تو خواندگی کہتے ہیں، اور اگر پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر ہم اس کو ناخواندگی کا نام دیتے ہیں۔ کسی قوم یا ملک کی ترقی کے لیے اس کے افراد کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ افراد نہ صرف اپنا معیار زندگی بہتر بناتے ہیں بلکہ ملک و قوم کو بہتر افرادی قوت بھی مہیا کرتے ہیں اور ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ خواندگی کے لغوی معنی کسی تحریر یا عبارت کو پڑھنے کے ہیں۔ اب یہ لائن آپ نے انڈر لائن کر لینی ہے، یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ خواندگی کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی تحریر یا عبارت کو پڑھنے کے ہیں، لیکن اصطلاحاً کسی بھی زبان میں لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ خواندگی کہلاتی ہے۔ اس پوری لائن کو یہاں تک آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں وہ افراد خواندہ کہلاتے ہیں جو 5ویں جماعت کے پاس شدہ طالب علم کی سطح کے مطابق ہوں۔ پاکستان میں 1981 کی مردم شماری کے مطابق کسی زبان میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا، خط لکھنا اور روزمرہ زندگی میں معمولی حساب کر لینا خواندگی کہلاتا ہے۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں خواندگی جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ یونیسکو کے مطابق کسی زبان میں سمجھ بوجھ کو کم از کم ایک پیراگراف لکھنا، پڑھنا اور بیان کرنا خواندگی کہلاتا ہے۔ اب یہ یونیسکو کی تعریف ہو جائے گی خواندگی کے بارے میں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی شرح خواندگی بہت کم ہے۔ کم شرح خواندگی کے باعث ملک کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی ترقی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 51.6% حصہ خواندہ ہے۔ مردوں کی شرح خواندگی جو ہے وہ 62.8، جبکہ عورتوں میں خواندگی کی شرح 40.2% ہے، یعنی ہر 2 مردوں میں سے 1 ناخواندہ اور ہر 3 عورتوں میں سے 2 ناخواندہ ہے۔ خواندگی کی صورتحال میں دیہی اور شہری آبادی میں ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ شہری آبادی کا 69% اور دیہی آبادی کا 41% حصہ خواندہ ہے۔
دیہات میں خواتین کی شرح خواندگی 27% ہے، یعنی 4 دیہی خواتین میں سے 3 ناخواندہ ہیں۔ اب یہ جتنی بھی ویلیوز لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ساری امپورٹنٹ ہے MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے، کتنی شرح جو ہے نا، کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ خواندگی میں والی اور کتنی خواندہ افراد میں آتی ہے، اور دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں کیا فرق ہے۔ اقتصادی لحاظ سے پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، لیکن خواندگی کے اعتبار سے ہمارے ملک کی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں۔ ہمسایہ ممالک بھارت، چین، سری لنکا ہمارے سے بہت آگے ہیں۔ اب یہ چارٹ کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو خواندگی ہے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جو ہے نا کالم، اس میں تو نمبر دیا ہوا ہے، دوسرے میں ملک کا نام دیے ہوئے ہیں، پھر تیسرے کالم میں شرح خواندگی، پھر آگے جا کے یہی سارا رپیٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم بھوٹان کو، تو بھوٹان میں شرح خواندگی جو ہے وہ 54% ہے، یعنی یہ بھوٹان پاکستان سے پیچھے ہے۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو 65% ہے، یہ پاکستان سے آگے ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی جو ہے وہ 60% ہے۔ بھارت میں 57 جو ہے فیصد ہے۔ چین میں اگر ہم دیکھیں تو 84.3% ہے۔ نیپال میں 51% ہے۔ ایران میں 92.9، ملائیشیا میں 85.6، سری لنکا میں 92، جنوبی کوریا 98.9، آسٹریلیا 99.5 اور مالدیپ 98.9۔ آپ دیکھیں کہ شرح خواندگی جو ہے وہ کس طرح سے ترقی یافتہ ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں جو ہے شرح خواندگی بہت کم ہے۔ اور ترقی کی وجہ بھی یہی ہے کہ طاقتی تعلیمی معیار کو جو ہے ان لوگوں نے بلند رکھا ہوا ہے، اور تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں اپنے دوسرے زندگی کے معاملات میں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ناخواندگی کی وجوہات، تو سب سے پہلا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ ہے آبادی میں اضافہ۔ پاکستان میں ناخواندگی کی سب سے بڑی وجہ آبادی میں تیز رفتاری سے ہونے والا اضافہ ہے۔ ملک میں شرح خواندگی میں تقریباً 1% سالانہ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آبادی کی شرح اضافہ 2% کے قریب ہے۔ آبادی کے بڑھنے سے اقتصادی اور معاشرتی وسائل پر دباؤ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے پوری آبادی کے لیے تعلیمی سہولتیں فراہم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں اس وقت بھی 5 سے 9 سال کی عمر کے تقریباً 54 لاکھ بچے اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری شرح خواندگی میں اسے رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو وسائل کو بڑھانے کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو موجودہ وسائل ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور پھر سارے جو ہے نا لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے شرح خواندگی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ اسکولوں کی کمی۔ ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے عمر کے بچوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ اگرچہ اب سرکاری اور نجی سطح پر تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں خصوصاً ابھی تک تمام بچوں کے لیے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں۔ ترک مدرسہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دینے والے بے شمار بچے ناخواندہ لوگوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ 1 سال اسکول چلے گئے، 2 چلے گئے، 5ویں تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا، تو ایسے بچوں کی تعلیم تو مکمل نہیں کر رہے، تو اس سے بھی ناخواندگی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں پرائمری سطح پر ترک مدرسہ کی شرح 50% کے قریب ہے۔ یہ بہت زیادہ، یعنی کہ جتنے بچے داخلہ لیتے ہیں اس میں سے آدھے بچے جو ہیں وہ پرائمری کی تعلیم کے دوران ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سال اتنی ہی تعداد میں ناخواندہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جو خواندگی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے غربت۔ سماجی اور معاشی لحاظ سے ملک میں غریب طبقہ عددی لحاظ سے بہت بڑا ہے،
اور اپنی قلیل اور محدود آمدنی کے باعث اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے کہیں نہ کہیں کام پر لگانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تعلیم کو اپنی بنیادی ضرورت تصور نہیں کرتے۔ وہ تعلیم کو سرمایہ کاری کی بجائے اسراف سمجھتے ہیں، اس لیے تعلیم کی طرف ان کا رویہ عموماً منفی ہوتا ہے، اور یوں غربت بھی جو ہے وہ ناخواندگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ تعلیم بالغاں کی کمی۔ پاکستان میں بالغوں کی تعلیم کے لیے بہت سے منصوبے بنائے گئے، لیکن سماجی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے ان پر پوری طرح عمل نہ ہو سکا۔ اس طرح تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لینے یا ترک مدرسہ کے سبب اسکولوں سے باہر رہ جانے والے بچے بالغ ہو کر بھی ناخواندگی کا شکار رہتے ہیں۔ تعلیم نسواں۔ دنیا کے تمام قدیم اور جدید معاشروں کی ترقی میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ برابر شریک رہی ہیں۔ ان کے بغیر معاشرے کا وجود ممکن نہیں۔ یوں بھی آبادی کا تقریباً نصف حصہ عموماً خواتین پر مشتمل ہوتا ہے، جن کی متوازن شرکت کے بغیر کسی بھی معاشرے میں ترقی کا عمل مطلوبہ رفتار سے جاری نہیں رہ سکتا، جو صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے کسی تفریق کے بغیر تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار باپ کی نسبت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے، اور ہماری نسلوں کی اچھی تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی۔ ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کے بارے میں جاننے کا آغاز کرتا ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس بات میں فائدہ ہے، کس بات میں نقصان ہے۔ باہمی رشتوں اور تعلقات کی نوعیت، ان کی عادات، رویے، اقدار، یہ سب ماں کی تعلیم و تربیت ہی سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے تعلیم نسواں جو ہے وہ معاشرے کی ترقی میں بھی اور خواندگی میں اضافے کا بھی باعث بنتی ہے۔ ماں کے کردار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کی ترقی میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں۔ عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک تعلیم یافتہ عورت زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ زندگی کے بہت سے شعبوں میں خواتین بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین ہمدرد، ڈاکٹر یا نرس، قابل معلمہ، اچھی میزبان، امور خانہ داری کی ماہر، ذمہ دار پولیس آفیسر اور حساس وکیل کے طور پر معاشرے کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، بلکہ مقامی، صوبائی اور مرکزی سطح پر سیاست میں حصہ لے کر معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہیں۔ انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تخلیق، تربیت اور پرورش اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں۔ عورت کے یہ جو ہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے، جوہر یعنی کہ یہ جو خصوصیات کہہ لیں، یہ معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہیں، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں ہیں، یعنی کہ ایک جیسے حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ تعلیم، صحت، روزگار کی بنیادی سہولتیں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنیادی حق ہیں۔ انہیں اظہار رائے اور اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ وہ مکمل فرد کی حیثیت سے معاشرتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصہ دار ہیں۔ علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسم و رواج نے تعلیم نسواں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں صنفی عدم مساوات کے باعث عورتوں اور مردوں کی شرح خواندگی میں فرق ہے۔ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی کل تعداد کے 30% سے بھی کم ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے نصف حصے نصف حصے کے معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں رہے، اور ان کو تعلیمی سہولتیں بھی مردوں کے مقابلے میں کم حاصل رہی ہیں۔
اگرچہ حکومت عورتوں کے لیے تعلیمی سہولتوں اور اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ تعلیم، کاروبار زندگی اور ملکی سیاست میں عورتوں کی شمولیت کے اقدامات سے عورتوں کے بارے میں حکومتی پالیسیوں میں خوش آئند تبدیلی آئی ہے، جس سے معاشرتی ترقی کا عمل جو ہے وہ مزید بہتر ہونے کی توقع ہے، اور ہماری اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف توجہ دے تو ہم زیادہ بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے تعلیمی مسائل وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلا ڈسکس کر لیا ناخواندگی کہ پڑھے لکھے لوگوں کے افراد کی کمی کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے 3-4 ڈیفینیشن آتی ہیں ناخواندگی کی، وہ آپ نے کر لینی ہے، پھر اس میں وجوہات کو دیکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہم نے بہت امپورٹنٹ چیز کہ جو ہے کتنے فیصد آبادی جو ہے وہ خواندہ ہے، ناخواندہ کتنی فیصد ہے، عورتوں میں بھی خواندگی کی شرح کتنی ہے، مردوں میں کتنی ہے، یہ سارا جو ہے نا آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ ٹیبل آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ آپ نے کر لینا ہے، یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات جو ہیں یہ آ سکتا ہے کوشچن، ٹھیک ہے، لانگ کوشچن بن سکتا ہے۔ پھر تعلیم نسواں جو ہے یہ بھی ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اس ٹاپک کو جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے یہ آپ نے جو ہے نا تعلیم نسواں جو ہے نا یہ کرنا ہے پریپیئر، تو آپ ہیڈنگ وائز کر لینا، پیراگراف کو کوئی نہ کوئی ہیڈنگ دے دینا۔ جیسے اس پہلا جو پیراگراف آتا ہے اس میں آپ نے عورتوں کا کردار، تعلیم نسواں کی جو اہمیت ہے، ماں کے کردار میں تعلیم نسواں کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی زندگی کے مختلف شعبوں میں تعلیم نسواں کی اہمیت، تمدنی زندگی میں عورتوں تعلیم نسواں کی اہمیت، ٹھیک ہے، عورتوں کو ملنے والے حقوق جو ہیں، رسم و رواج میں تعلیم نسواں کی اہمیت۔ تو اس طرح سے آپ نے اس ٹاپک کو ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں ہم نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ تعلیمی نسواں کے جو ہے نا مسائل وغیرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔